السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تمام اسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک رازق اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ مقام انسانی مخلوق کو عطا کیا، اور ہمیں انسانوں میں سے بھی سب سے بہتر اور افضل گروہ جماعت قرار دیا، اور ہماری جماعت کو، اس گروہ کو کسی رہنما کی ضرورت تھی تو رہنما، رہبر
سید المرسلین امام الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کیا. درود و سلام و تمام نبیوں پر، خصوصاً سید المرسلین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس بات پر کہ اس نے جہاں ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق فرمائی ہے، تو ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، ہماری زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اس نے تمام کے تمام وسائل و ذرائع ہمارے لیے مہیا کر دیے. انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے، کھانے کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں زمین دی ہے، جاؤ اس کے اندر کھیتی باڑی کرو، فصل بو، اس کو اگانے کی ذمہ داری، اناج کو لانے کی ذمہ داری ہماری ہے. پھر جب مکمل ہو جائے تو اس کو کاٹو، پھر اس کو مشینوں دوارا اصلی شکل میں اس خوراک کو نکالو اور کھا جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کے لیے تمام کی تمام وسائل، تمام کی تمام چیزیں مہیا کر دی. اور کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بس مقصد یہ تھا، ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجنا ہے دنیا کے اندر، ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے، بس مقصد تھوڑا سا ہے، مشکل نہیں. اگر تم اس کو تھوڑا تصور کرو گے اور اس کے اندر امید زیادہ رکھو گے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا، تو وہ زیادہ بڑا کام نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے فرمایا ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندے جا، ہم نے ساری چیزیں تجھے دے دی ہیں دنیا کے اندر، کھا پی چل پھر. ہم نے تجھے مکان بھی دیا، کاروبار بھی دیا، ہم نے تجھے بیوی بچے بھی دیے، تمام کی تمام چیزیں تیرے رشتے دار بنائے جو تیرے تو بیمار ہو تو تیری عیادت کرنے کے لیے، تیری مدد کرنے کے لیے آ سکے، تیرے رشتے دار بھی بنا دیے، تجھے گاؤں بھی دیا، خوشحال طریقے سے اپنی زندگی گزار. بس ایک مقصد، جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا ہے اس کو بھولنا نہیں. آج وہی مقصد شاید ہم مسلمان بھول چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا وہ مقصد ہم نے فوت کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں بلا دیا اور ہمارے اوپر سے اپنی رحمت کو، اپنی برکت کو دور کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق دیا ہے اس سے کھاؤ پیو. واشکروا للہ، اور ہمارا شکریہ بھی ادا کرنا، ہمیں یاد کرنا، اس کو بھولنا نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ، اے میرے رب، تم مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا. لک ذکارا، اے اللہ، تم مجھے اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا. لک رہابا، اے اللہ، تو مجھے اپنے سے ڈرنے والا بندہ بنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، اپنے مالک سے، رب العالمین سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا لے. کیوں؟ اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد بھی کر دیا ہے. ایک نبی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آج ہمیں فکر ہے مال و متاع کمانے
لیکن اللہ رب العالمین کا شکر چھوٹے، نماز چھوٹے، تمام چیزیں چھوٹے چلے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا عرض علی ربی لیجعلنی مطہرا مکہ ذهبا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا اے ہمارے نبی اگر تم چاہو تو ہم تمہارے لیے مکہ کی جو وادی ہے اس کو سونے کی وادی بنا دیں، جو وادی بطحا ہے اس بطحا نامی آبادی کو، اس بطحا نامی جگہ کو تمہارے لیے سونے کی جگہ بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی یجعلنی مطہرا مکہ ذهبا، قلت لا یا رب، اے میرے رب نہیں، ولکن اشبع یوما واجوع یوما، اے اللہ میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں پیاسا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں آسودہ رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ولکن اشبع یوما واجوع یوما فإذا جئت تقربت إليك وذكرتك، اے اللہ جب میں بھوکا رہوں گا، اے اللہ جب میں پیاسا رہوں گا، میرے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں جائے گا، اے اللہ میرے پیٹ میں کوئی غذا کا لقمہ نہیں جائے گا، میرے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں پہنچے گا، اللہ تجھے تیرے سامنے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں گا، اپنے دامن کو تیرے سامنے پھیلاؤں گا، اے اللہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، اے لوگوں سنو، جس کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکار رہے ہو، جس کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ رزق دینے والا سمجھ رہے ہو، لوگوں سنو جاؤ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ میں اس کی وجہ سے تیری توحید کا پرچم بھی لہراؤں گا، اللہ میں لوگوں کے کانوں کے اندر یہ بات بھی ڈال دوں گا، ان کے دلوں کے اندر، ان کی سوچ و فکر کے اندر یہ بات کو پیوست کر دوں گا، اے لوگوں سنو میرا رب اللہ ہے، میں بھوکا ہوں، اگر مانگا جائے گا بھوک کی حالت میں تو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا، وَإِذَا شَكَرْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، اور اللہ جب میں آسودہ ہوں گا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، شکم سے ہوں گا تو تیری تعریف کروں گا اور تیرا شکریہ ادا کروں گا، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ وہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کے ہر معاملے میں خیر اور بھلائی ہے۔ دیکھیے مومن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ایک سچا مومن کون ہے؟ آج ہمیں اپنے گروانوں کے اندر جھانکنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ واقعی ہم لوگ مومنین میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کے تعلق سے خوشخبری دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک مومن کی صفت ہے، ایک اللہ رب العالمین کو ایمان رکھنے والے کی صفت ہے، یہ ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والے کی صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اس کے ہر معاملے میں اچھائی ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی ہے، یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر له، کہ جب اس کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے مال اور تجارت میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، ایک مومن کی پہچان۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، صبر، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی پہنچتی تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے صبر کی امید رکھتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے کہ یہ پریشانی جو پہنچی ہے، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے میرے کاروبار کو جو کم کر دیا، میرے کاروبار کے اندر جو نقصان ہوا ہے، میرے گھر کے اندر جو مال، میرے گھر کے اندر جو میرے بچے کی، میری بیوی کی، میری اولاد کی، میرے ماں باپ کی جو وفات ہو چکی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکم گرا شکوہ نہیں کرتا کسی کے سامنے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ رب العالمین کو ہمارے ہی گھر میں موت بلانا تھا، ہمارے ہی گھر میں نقصان کرنا تھا، ہماری کمپنی کے اندر ہی گھاٹا کرنا تھا، یہ مومن نہیں کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو مومن نہیں ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں ہے، یہ وہ کہتا ہے۔
مومن کیا کہتا ہے یہ کمپنی میں جو نقصان ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, امید رکھتا ہے کہ آگے چل کر کے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری کمپنی کے اندر فائدہ پہنچائے گا. یہ ایک مومن کی پہچان. اور یاد رکھنا اگر ہم اللہ رب العالمین کے ناشکرے بندے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا, تمہیں اجازت دے دی ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, اللہ رب العالمین کے لیے نماز روزے رکھو گے, اللہ رب العالمین کے لیے اپنی پیشانیوں کو اس کے سامنے رکھ لو گے, تو یاد رکھنا وَلَئِن أَزِيدَنَّكُمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال دولت کے اندر زیادتی کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تم نے اپنی پیشانی کو نہیں رگڑا, یاد رکھنا تم نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر کے مسجد کے قریب نہیں آئے, تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز سے تم نے منہ موڑ لیا, تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید, اللہ نے فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور ناشکروں کا انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پر, اس کے یہاں پر اتنا زبردست ہوتا ہے. معلوم ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ کذبت قوم لوط بالنذر, اے لوگوں سنو, تم نے سورہ قمر کو پڑھ کر کے نہیں دیکھا؟ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر, ہم نے قوم لوط کے اندر ایک نبی بنا کر کے بھیجا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے قوم لوط کے درمیان ایک نبی بنا کر کے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو, انہوں نے اس کو جھٹلایا. کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر, ہم نے راتوں رات قوم لوط کے اندر جو ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دے دی. آگے کیا ہوا؟ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان تھے, نعمت من عندنا, جو اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھی, انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کی ناشکری کی, اور اس ناشکری کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کی طرف لے جا کر کے ان کی زمین کو پٹ کر دیا تھا. یہ وہی لوگ تھے اللہ کی قسم جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر, اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر, جو لوگ بچے تھے لوط علیہ السلام کی قوم میں, وہ لوگ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں سے تھے. انہوں نے تمام مصیبتیں برداشت کر کے لوط علیہ السلام کے ساتھ آ گئے, اور لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے راتوں رات ان کو نجات دے دی. اور جو لوگ ان کے اللہ رب العالمین کی ناشکرے تھے اور نبی علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی, اللہ نے اوپر لے جا کر کے ان کی بستی کو پٹک دیا تھا. یہ اللہ رب العالمین ناشکروں کو ایسے ہی سزا دیا کرتا ہے, اور دنیا میں بھی ان کو سزا دیتا ہے, اور آخرت میں اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید, میرا عذاب سخت ہے. نافرمانوں کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی ملے گا, ناشکروں کا بدلہ ان کو آخرت میں بھی ملے گا. آج ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. آج ہمیں اپنے جسم کے ہر حصے کو دیکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی لنگڑا ہے, ہمیں صحیح سالم ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارا پیر کتنا بہتر ہے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ سوچ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو, اس کے لیے عبادت کو اپنی زندگی کو وقف کر دو. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے, تو نے اس سامنے والے بندے کو, میرے بھائی کو, تو نے ہاتھ سے محروم کر دیا. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, میری پوری زندگی, میری پورے جسم کی طاقت قوت سب تیرے لیے. اللہ آج سے میں تیرے لیے نماز پڑھوں گا, تیرے لیے قربانی دوں گا, اپنی جان کی ضرورت پڑے گی جان کی قربانی دوں گا, مال کی ضرورت پڑے گی مال کی قربانی دوں گا. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. لعلکم تشکرون, کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں سے تمہیں جنم دیا, تمہیں باہر نکالا. لا تعلمون شیئا, اس حال میں تھے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں. وجعل لکم السمع, اللہ رب العالمین نے تمہارے کانوں کی سماعت کو عطا کر دیا. تمہیں کان سننے کی ضرورت تھی دنیا میں, اللہ کو معلوم تھا میرے بندے کو کان کی ضرورت پڑے گی,
تمہیں دنیا کے اندر کان کی ضرورت پڑے گی. اللہ نے تمہارے کان بھی پہلے سے بیان کر دیے کہ میں نے تمہارے کان کو بنا دیا ہے. والابصار, تجھے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ میری دنیا کیسی ہے. میری دنیا کے اندر پہاڑ ہے, میری دنیا کے اندر سمندر ہے, میری دنیا کے اندر قسم قسم کے پودے ہیں, قسم قسم کے آدمی ہیں, قسم قسم کی مخلوقات ہیں. سارے کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے تجھے آنکھ کی ضرورت پڑے گی. پھر بھی کیا کرتے, شکر کمی کرتے. اے میرے بھائیوں, اے کان کی سماعت رکھنے والوں, کان کو رکھنے والوں, کبھی تم نے سوچا ہے ایک بہرا جو بیچارہ سن نہیں سکتا ہے, اس کے پاس کان کی سماعت نہیں, اس کے پاس وہ کانوں کی سماعت سے محروم کر دیا گیا ہے. کبھی اس کو سوچ کر کے تم نے سبق حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کان کی سماعت نہیں دی. آج اگر اس کے کان کی سماعت پوری دنیا کو دے دیا جائے, اس کی کان کی سماعت لے لی جائے, تو میرے بھائیوں پوری دنیا کو وقف کر دے گا. اللہ نے کوئی چیز مانگی, کوئی دولت مانگی, کوئی پیسہ مانگا, کوئی مال مانگا, نہیں مانگا, کچھ بھی نہیں مانگا. یہ کہا کہ میرے بندو تم سارا کا سارا کماؤ, میری راہ میں خرچ کر دو. نہیں, یہ نہیں کہا, اپنے لیے بھی خرچ کرو, اس کے بعد دوسری جو بچے گا اس کو اللہ کی رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو. یہ نہیں کہا نے تمہیں آنکھیں دیے, کان دیے تو ہمارے لیے پیسہ خرچ کرو, نہیں کہا, بلکہ صرف یہ کہا کہ تم شکر گزار ہو. اے میرے بھائیوں سنو, آج ان کانوں کی وجہ سے ہم کون کون سی چیزیں سن رہے ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. آج اس کانوں کی وجہ سے نوجوان طبقہ جو چیزیں سن رہا ہے, آج بھی کانوں کی وجہ سے مسلمان ایک نمازی حاضر ہو کر کے دوسرے کی غیبتیں سن رہا ہے. آج اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور لغو بیہودہ باتوں کو سن رہا ہے. آج اس کی وجہ سے لوگ بڑے کم طریقے شکار ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت باقی نہیں رہی. یاد رکھنا, یہی کان اللہ رب العالمین کے یہاں پر گواہی دے رہے ہوں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو وہاں پر اجازت دے دے گا, کان گواہی دے رہا ہوگا. اے اللہ, اس کو تم نے کان دیے تھے, اللہ اس نے فلاں جگہ پر اس نے فلاں بھائی کی غیبت کو سنا تھا, اللہ تو نے اس کو کان دے رکھے تھے. یہ وہ بندہ تھا جو اکیلے میں رہ کر کے گانے سنا کرتا تھا, اللہ شیطان کی باتوں کو سنا کرتا تھا. اللہ رب العالمین یہ وہ شخص ہے جو دوسرے کی برائیوں کو سنا کرتا تھا. اللہ رب العالمین کیا اپنا کان گواہی دے. ناشکری کرنے والوں, یہ مت سوچو کہ ہم کان سے جو سن رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, جلد کا, جسم کا ہر حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمجھتے ہیں, ہاتھ سے کسی کو مار دیا بچ جائیں گے, نہیں بچیں گے. زبان میں تالا بچ جائیں گے, کان سے کچھ غلط سنیں گے بچ جائیں گے, نہیں بچیں گے. والابصار, اللہ نے جو آنکھیں دی ہے نا, اس کا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے. اور آنکھوں سے جس قدر گناہ اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر, اس قریے گاؤں کے اندر ہوتے ہیں. والابصار, اللہ نے آنکھیں دی, اس کا استعمال صحیح کیجیے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم, ایک انگوٹھے سے جا کر کے آنکھوں کی قیمت کبھی پوچھے ہو, جو بیچارہ اندھا ہے, اس کا بھائی بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لے کر کے چل رہا ہے. ایک آنکھ کی قیمت ایک اندھے سے, ایک نابینے سے جا کر کے پوچھو, بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی کہے گا, کیا کہے گا, میری پوری دنیا, میری ساری دولت مجھ سے لے لی جائے اور مجھے آنکھ کی بینائی واپس کر دی جائے. اللہ نے کوئی قیمت مانگی؟ نہیں مانگی. تو پھر کیا بات؟ اللہ نے سے کہا قلیل ما تشکرون, پھر بھی تم شکر گزاری میں کم ہو. ہم نے ساری چیزیں تمہیں دے رکھی, اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کا شکر کم ادا کرتے ہو. اپنے وقت کو, اپنے اوقاتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے لیے, اس کے راستے کے لیے نہیں نکالتا. والابصار, اللہ رب العالمین کی اپنی آنکھیں بھی گواہی دے رہی ہوں گی. اے اللہ, یہ فلاں شخص ہے, اس نے فلاں چیز کو دیکھا تھا, غلط چیز کو دیکھا تھا. اللہ, اس نے قرآن کی تلاوت کرنے میں تیرا استعمال نہیں کیا تھا. اے اللہ, اس نے قرآن کی تلاوت کرنے میں میری یعنی تیری دی ہوئی آنکھوں کا استعمال نہیں کیا تھا. اللہ, اس نے مجھ سے غلط چیزیں دیکھی تھی. اللہ, اس کے گھر میں ٹی وی موجود تھی. اللہ رب العالمین, اس کے گھر میں نہ جانے کون کون سی چیزیں موجود تھی, غلط قسم کی چیزیں تھی. یہ ان چیزوں کو دیکھا, آنکھیں بھی گواہی دے دی ہوں گی. اب کیا بچے گا؟
احیاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے سورۃ ملک کے اندر فرمایا کہہ دیجیے انشاکم وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان بنائے، والابصار تمہارے لیے آنکھیں بنائی، والافئدہ تمہارے لیے دل بنایا، قلیلا ما تشکرون. اللہ نے آنکھیں بھی بنائی، کان بھی بنائے، دل بھی بنایا. ایک دل کی قیمت جس کے دل کے اندر جا کر کے چھید ہو گیا ہے، اس کا دل خراب ہو گیا ہے، قسم جا کر کے پوچھ کیوں نہیں پوچھتے بھائی کیا چاہتے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل صحیح ہو جائے. اتنا روپیہ لگے گا کوئی بات نہیں. کتنا لگے گا؟ 50 لاکھ کوئی بات نہیں. میری پوری کی پوری زمین جائیداد دے دو. 50 لاکھ کی زمین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میرے بیٹے کی، میری بچی کی جو بھی زمین ہے سب بیچتا. کیوں؟ مجھے دل لینا ہے، میرا دل صحیح ہونا ہے. ساری کی ساری چیزوں کو بیچنے کے لیے تیار ہے. اللہ نے کوئی قیمت نہیں مانگی فری میں. اور صحیح بات ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا اس کی قدر و منزلت بھی ختم ہو جاتی ہے. آج جھارکھنڈ کے اندر جتنی زمین اسی طریقے سے پڑی ہوئی ان کی قیمت کم ہے، اس لیے ان کی قدر و منزلت کوئی نہیں آتی. یہاں کی زمین کی قدر و منزلت اس لیے نہیں ہے، یہاں پر زمین کی قیمت کم ہے. سٹی وغیرہ کے اندر دیکھیے چھوٹی تھوڑی سی زمین ہوتی ہے، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی قدر و منزلت بھی سونے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. جو چیز فری میں مل جاتی ہے نا کوئی نہیں پوچھتا. ارے کتنے تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنتے ہو. آپ کو معلوم ہے قارون کون تھا؟ کس چیز کا کرتے ہو، کس چیز کے اوپر تمہارا گرو گمن، تمہاری یہ سینوں کا نکالنا کس چیز کی وجہ پر؟ اللہ نے فرمایا قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے ناشکر گزار بندوں میں سے تھا، ناشکروں میں سے تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، کیا کیا تھا؟ فبغى عليهم، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی تھی. اللہ رب العالمین نے جو مال دے رکھا تھا اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. یہ قارون ایسی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. میرے بھائی اس کے خزانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے خزانے جہاں پر رہا کرتے تھے اس گوداموں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لگ کر کے جایا کرتی تھی. جا رہا تھا راستے میں، لوگوں نے کہا واہ قارون کے پاس کتنا بہترین لباس ہے، بڑے اچھے لباس میں جا رہا. پہلے کچھ لوگوں نے کہا ہے قارون اکڑ مت، اترا کر کے مت چل، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جا، ناشکر مت بن. کیا کہا قارون؟ قال انما اوتیته على علم عندي، یہ جو میرے پاس مال دولت ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے. اس نے یہ انکار نہیں کیا تھا کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، نہیں، اس کا بھی ماننا یہ تھا کہ مجھے سب کچھ جو دیا یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن جو میں نے کمایا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے کمایا، میں نے اپنی پھرتی کی وجہ سے، اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنی ذہن کی وجہ سے میں نے یہ سب کمایا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا ناشکروں میں سے، اللہ رب العالمین کی ناشکر بندوں میں سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اے میرے سردار، آپ رات کے اندر اتنی لمبی لمبی جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کی پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر سوج جایا کرتے ہیں، آپ کے پیر موٹے ہو جاتے ہیں ورم کی وجہ سے. آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی میرے سردار، اے دنیا کے امام، اے دنیا کے رہبر، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے، پھر تمہیں اگلے پچھلے گناہوں کا
مجھے بخشا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے لیے شکرانے کے طور پر تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اپنے گروہوں کو جھانکیے کہ ہم 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھا ہے اس کی عبادت ہم اللہ رب العالمین کا شکر کرتے، شکریہ ادا کرتے؟ نہیں کرتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں شخص حضرت ابو الحکیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ بکریوں کے مالک تھے۔ جانے کے بعد ابو الحکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لے کر کے کہا تم نے اتنی مصیبت پریشانی کیوں کھائی؟ کہ اللہ کے رسول میں پسند کرتا تھا، میں یہ پسند کرتا تھا کہ اس گچھے سے آپ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے کھائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے الفاظ سننے تھے، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے، عمر بھی بیٹھے ہوئے، سب لوگ کھانا کھا رہے اور سب لوگ پانی بھی کھا رہے، پانی بھی پی رہے۔ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست ابو بکر، اے عمر، میرے پیارے صحابی، ثم لتسألن یوم القیامہ، ھذا من النعیم الذی تسألون یوم القیامہ، یہ جو تم پانی پی رہے ہو، یہ تم کھجوریں جو کھا رہے ہو، ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ پاکیزہ کھجور، یہ ٹھنڈا پانی جو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے۔ اللہ کل پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے کھجوریں جو کھائی تھی، تو نے جو کھانا کے تم اپنے پیٹ کے اندر ڈالا تھا، اس پر شکریہ ادا کیا تھا کہ نہیں؟ ٹھنڈا سایہ ہم نے جو دے رکھا تھا، تجھے مکان کی شکل میں، تیرے گھر کی شکل میں، تجھے سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے، سردی کے موسم میں ٹھنڈی سے بچانے کے لیے، غبار آلود سے تجھے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جو تجھے چھت دے رکھی تھی، اس پر تو نے میرا شکریہ ادا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا؟ آج اللہ رب العالمین کل پوچھے گا تمہارے گھر کے بارے میں۔ تمہیں اللہ نے جو گھر دیا اسی کو سوچتے ہو کہ اللہ نے مجھے گھر دیا، دوسرے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کل اللہ رب العالمین مجھ سے سوال نہ کر لے کہ میں نے تجھے گھر دیا تھا، کہاں سے جواب دوں؟ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کی قسم۔ اللہ رب العالمین کے لیے تم آج ہی سے نماز اور روزہ سب کچھ رکھنا شروع کر دو، پڑھنا، نماز پڑھنا شروع کر دو، ورنہ کیا ہوگا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مَكَانًا۔ اللہ رب العالمین نے قوم کی مثال بیان کی کہ ایک قوم تھی، اس کے پاس ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے وہ قوم چین و سکون میں رہا کرتی تھی، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، کسی چیز کی کمی نہیں رہا کرتی تھی، جس چیز کو ان کا من چاہتا تھا فوراً وہ چیز ان کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ کیا کیا؟ فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی تھی اسی قوم، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو چکھا دیا لباس الجوع، بھوک کو ان کے اوپر چکھا دیا، یعنی بھوک ان کے اوپر مسلط کر دیا، والخوف، ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، آج تم اللہ رب العالمین کے ناشکری کے بندے بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب سے تم نے ناشکری کرنا شروع کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خاطر جب سے تم نے ٹائم نکالنا بند کر دیا، اللہ کی قسم جب سے تم نے تمام چیزیں اپنا لی، آپ دیکھ لیجیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر کون کون سی پریشانی ہے۔ مسلمان بھوکا بھی مر رہا ہے، مسلمان پریشان بھی ہے، مسلمان ڈوب بھی رہا ہے، مسلمان کے اوپر عذاب بھی آ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر دوسری قومیں مسلط ہے۔ والخوف، اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈال دیا جائے۔ وہ حدیث ہے کہ مومنوں کو دیکھ کر کے، اس امت کے لوگوں کو دیکھ کر کے کئی میل دور تک لوگوں کے دلوں کے اندر خوف داخل ہو جائے گا، الٹا ہو گیا اس میں کہ آج ان کا خوف ہمارے دل میں۔ کسی نے کوئی بھاشن دیا پارلیمنٹ کے اندر کہ مسلمانوں کے یہاں سے نکال دیا، والخوف، یہ خوف نہیں، پوری دنیا کے اندر چرچے کرتے ہو، اللہ کی قسم تو تھکتا نہیں کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ فرق تم نے اس وقت نہیں سوچا جس وقت اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا تھا،
آج وہی حالت آج ہندوستان کے اندر وہی حالات ہے، اور دوسرے ممالک کے اندر جو بھی فرق اللہ رب العالمین کی ناشکری ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ایسے ہی کرتا ہے. وہ بڑی بڑی اونچی طاقت قوت رکھنے والے لمبے لمبے دین والے قوم تھے، وہ قوم سمود، قوم عاد، اللہ رب العالمین نے بڑا ہمت والا بنایا تھا. پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے، اس وقت مشین تو نہیں تھی، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، ایجادات کا زمانہ نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے پتھر کو کاٹ کاٹ کر کے گھر بناتے تھے. کیا کیا تھا اللہ نے؟ جب ان کو عذاب بھیجا نا، ناشکر اللہ رب العالمین کے بن گئے. ایسی مار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے اوندھے منہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہو. اور اگر شکریہ ادا کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں ہر چیز تمہیں ملے گی. تم آزما کر کے یہ چیز دیکھ لیجیے انشاءاللہ. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، یہ حدیث اس کی مصداق ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ. مومن کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. یاد رکھنا، جس کے پاس معلومات ہے، اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اتنا مال کیوں دے رہا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اگر ہم اس کے ناشکرے بندے تو ہمیں اتنا مال کیوں دے رہا؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو دیکھ لیجیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ان کے پاس مال دولت ہے ہی نہیں. تو ناراض اللہ ہم سے ہوا ہے، ان سے ہوا. ہاں، قارون سے اللہ رب العالمین ناراض تھا کہ راضی تھا؟ راضی تھا، ناراض تھا. یہ تو اللہ رب العالمین تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں ڈھیل دینے کے لیے اور لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے کرتا ہے. مومن ہوگا تو اگر اچھائی پہنچے گی، نفع پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا. اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو اللہ رب العالمین سے صبر کرے گا اور اس سے اچھی امید رکھے گا. یہ مومن کی پہچان ہے میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننا چاہیے. اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی اللہ رب العالمین دیا اپنے جسم کے دیکھ کر کے، بس آخری بات یہ کہوں گا آپ لوگوں سے، نوجوانوں اپنے جسم کو دیکھ کر کے یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے جو جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، اللہ نے جو مجھے بازو دی ہے، اللہ یہ سب تیری دین ہے. اللہ رب العالمین یہ سب تو نے دیا ہے. اللہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بس میں کیا کروں گا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ جو تو نے مجھے جس مقصد سے پیدا کیا ہے میں وہ مقصد اپناؤں گا، وہ مقصد پورا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین باقی کام دوسرے بعد میں کروں گا، لیکن جو میرا مقصد ہے یعنی تیرا شکر کرنا، تیرا شکر گزار بندہ بننا، اللہ رب العالمین پہلے وہ کروں گا. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہی ہے، آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے دماغ میں چیز آ جائے گی. آپ اندھے کو دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں چیز آئے گی. وہ اللہ رب العالمین نے اس کو آنکھیں نہیں دی، مجھے آنکھیں دیے، تو اس کا شکریہ اللہ رب العالمین کا ادا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں تھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بننے والے. اگر ہم اس دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہیں، اس دنیا کے اوپر اعلیٰ مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، اس دنیا میں ہم اچھے عہدے کو چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تو شکر گزار بندہ بنا لے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اللہ رب العالمین جو تیرے ناشکرے ہیں، اللہ جو تیرے ناشکرے ہیں، جو لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، اللہ تو ان کو توفیق ہدایت دے اور ان کو توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین کی وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو بیچارے پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبر کے اندر ان کو بہترین کی اور چین کی نیند سلا. اللہ ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک تو زندہ رکھ تو اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ. اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. وما توفیقی الا باللہ.